بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضا، ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کی گھرگراہٹ، دھماکوں اور توپوں کی گھن گھرج سے گونج رہی تھی۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ اس سارے شور و غل، دھماکوں اور بھگدڑ سے بے نیاز ایک بوڑھا کسان اپنے مکئی کے کھیت میں نلائی کر رہا تھا۔ یہ تھا احمد خان۔ وہ بالکل ان پڑھ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا، سوائے اپنے کھیتوں کے اسی دنیا کے کسی کام سے دلچسپی نہ تھی۔ 6 ستمبر 1965 کی رات کو بھارتی فوج نے پاکستان پر حملہ کر کے اللہ خان کے گاؤں قاضی پور اور اس کے آس پاس کے سردی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے محفوظ جگہوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ خود احمد خان کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر دوسرے لوگوں کے ساتھ قاضی پور چلی گئی تھی، مگر احمد خان برابر اپنے کام میں لگا تھا۔ اسے تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ اس کا گاؤں دشمن کے قبضے میں آ چکا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک جیپ اس کے مکئی کے کھیت کو روندتی ہوئی اس سے کوئی 4 گز کے فاصلے پر آ کر ہی رک گئی۔ ایک فوجی باہر نکلا اور جیپ کی کوئی کل درست کرنے لگا۔ اپنے مکئی کے کھیت کو برباد ہوتے دیکھ کر احمد خان سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اٹھ کر چلایا، اے کون ہو تم؟ چلے جاؤ یہاں سے، تم نے میری ساری مکئی کا ناس کر دیا ہے۔ لیکن فوجی اسی طرح جیپ درست کرنے میں لگا رہا جیسے اس نے احمد خان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ احمد خان کھر پلی ہاتھ میں لیے اس کے قریب آیا اور اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اتنا نہیں تم نے سنا؟ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، تم نے میری مکئی کا ناس کر دیا ہے۔ اس پر وہ فوجی اچانک مڑا، پستول نکال کر احمد خان کی طرف تان لیا اور بولا، اب اگر تم نے کچھ کہا تو گولی مار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ احمد خان کی طرف بے چینی سے دیکھتے ہوئے چلا اٹھا، ارے جنگ بہادر تم؟ میرا نام جنگ بہادر نہیں، احمد خان ہے، احمد خان۔ فوجی احمد خان کے قریب آیا اور اس کی داڑھی مونچھوں کو کھینچ کر دیکھنے لگا، جیسے اطمینان کرنا چاہتا ہو کہ وہ نکلی تو نہیں۔ پھر اس نے کچھ سوچا اور کہا، سنو بڑے میاں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، چلو جیپ میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہیں نہیں جانا چاہتا، ابھی نلائی کا اتنا کام پڑا ہے، میں اسے شام ہونے سے پہلے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کام ختم ہوگا تو جاؤں گا اپنے بیوی بچوں کے پاس۔ فوجی نے سختی سے کہا، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، اگر ذرا بھی چالاکی کی تو گولی مار دوں گا۔ تمہیں پتہ نہیں یہ سارا علاقہ اب ہمارے قبضے میں ہے۔ احمد خان بیچارے کو کیا پتہ ہو سکتا تھا، اس کی دنیا تو اس کے کھیتوں تک تھی، لیکن دوسروں کی طرح جان اسے بھی پیاری تھی۔ فوجی نے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تو وہ چپ چاپ جیپ میں بیٹھ گیا۔ فوجی تھوڑی دیر جیپ کی کول درست کرتا رہا، پھر چند منٹ بعد وہ بھی جیپ میں آ بیٹھا اور اسے سٹارٹ کر دیا۔ احمد خان کے لیے یہ ایک نئی بات تھی۔ وہ پہلی بار اپنے کھیتوں سے جدا ہو رہا تھا، اور وہ بھی اپنی مرضی کے خلاف۔ کوئی 1 گھنٹے بعد جیپ ایک چھاونی میں داخل ہوئی۔ چاروں طرف فوجی ہی فوجی نظر آ رہے تھے۔ فوجی نے جیپ ایک جگہ روکی اور احمد خان کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ احمد خان جیپ سے باہر آیا تو فوجی نے پستول تان کر اس کا رخ احمد خان کے سینے کی طرف کر دیا اور کہا، چپ چاپ میرے ساتھ چلے آؤ۔ احمد خان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ اسے لے کر اپنے افسر کے پاس گیا۔ پہلے وہ دونوں کچھ خسر پسر کرتے رہے، پھر افسر نے احمد خان سے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام وغیرہ پوچھا۔ اس کے بعد
اس نے بھی احمد خان کی داڑھی مونچھوں کو کھینچ کر دیکھا، اور جب اسے ان کے اصلی ہونے کا اطمینان ہو گیا تو فوجی سے کہنے لگا، واقعی دونوں آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں، لیکن اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ فوجی نے جواب دیا، مجھے اچانک یہ بات سوچی تھی، ان دونوں کی مشابہت حیرت انگیز ہے۔ جنگ بہادر نے ہمیں اتنی قیمتی معلومات مہیا کی ہے کہ اس کا کام ہمارے باقی سب جاسوسوں پر بھاری ہے۔ اس بات کا علم ہمارے دشمن کو بھی ہے، اور اس نے جنگ بہادر کی گرفتاری کے لیے بھاری انعام مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے ہر کمانڈر کے پاس جنگ بہادر کی تصویر ہے۔ پھر افسر نے پوچھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل پاکستانی فوج ہمارے اگلے مورچوں پر جوابی حملہ کرنے والی ہے، اور ہم ان مورچوں کو خالی کر رہے ہیں۔ اگر حملے کے بعد دشمن کو ان مورچوں میں جنگ بہادر کی لاش ملی تو وہ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائے گا، اور وہ اطمینان سے اپنا کام کرتا رہے گا۔ جنگ بہادر اس وقت کہاں ہے؟ افسر نے پوچھا۔ اس وقت وہ ایک کوٹھی میں مالی کا کام کر رہا ہے، اور یہ کوٹھی ہمارے دشمن کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے 100 گز کے فاصلے پر ہے۔ تجویز تو تمہاری لاجواب ہے، افسر نے کہا۔ واقع صرف یہ ہے کہ ہماری توقع اور امید کے خلاف دشمن نے آج صبح ہی ہمارے اگلے مورچوں پر حملہ کر دیا ہے۔ آج صبح؟ ہاں، اس حملے کی ہمیں امید نہ تھی۔ ہمیں گمان بھی نہ تھا کہ دشمن کی طرف سے جوابی حملہ اتنی جلدی سے ہو جائے گا۔ بہرحال اب ہم اگلے مورچوں کو خالی کر کے پچھلے مورچوں میں آ چکے ہیں، بلکہ دشمن کے سخت دباؤ کی وجہ سے شاید ہمیں ان مورچوں سے پیچھے ہٹنا پڑے۔ ہم 11:30 بجے یہ مورچے خالی کر رہے ہیں۔ اس وقت 10 بجے ہیں، شاید اب بھی کچھ وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس افسر نے احمد خان کی طرف یوں دیکھا جیسے کسائی بکرے کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، واقعی دونوں بہت ملتے جلتے ہیں، سخت حماقت ہوگی اگر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کے بعد دونوں میں پھر کچھ خسر پسر ہوئی۔ پھر افسر نے کہا، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، تم اسے بینکر نمبر 45 پر پہنچا دو، اور سپاہیوں کو ہدایت کر دو کہ مورچے خالی ہونے کا حکم ملنے تک اسے وہیں رکھا جائے۔ جب مورچے خالی کرنے کا حکم ملے تو اسے گولی مار دی جائے۔ فوجی نے افسر کو سیلوٹ کیا اور احمد خان کو لے کر باہر چلا گیا۔ افسر اور سپاہی کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، احمد خان اسے بہت کم سمجھ سکا تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس نے فوجی سے کہا، اے میاں، میں اپنے کھیتوں میں کب واپس جاؤں گا؟ فوجی ہنستے ہوئے کہنے لگا، فکر نہ کرو بڑے میاں، تم بہت جلد زمین میں پہنچ جاؤ گے۔ فوجی نے احمد خان کو جیپ میں بٹھایا، اس میں 4 سپاہی پہلے سے بیٹھے تھے۔ احمد خان کو ان کے سپورٹ کرنے اور مکمل ہدایت دینے کے بعد وہ فوجی وہاں سے چلا گیا، اور جیپ بھی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جیپ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس جا کر رکی۔ سپاہی احمد خان کو ایک مورچے میں لے گئے۔ مورچے میں بہت سے سپاہی بیٹھے تھے۔ سپاہیوں نے مورچے میں موجود ایک افسر کو احمد خان کے بارے میں بتایا۔ افسر نے 2-3 سپاہیوں کو بلایا اور انہیں کچھ ہدایت دیں۔ وہ سپاہی احمد خان کو اس مورچے سے نکال کر بینکر نمبر 45 کی طرف لے چلے۔ بینکر کیا تھا؟ اچھی خاصی قبر تھی۔ احمد خان اپنے انجام سے بالکل بے خبر تھا، لیکن پھر بھی اسے اس جگہ سے وحشت ہو رہی تھی۔ سپاہیوں نے اسے بینکر کے ایک کونے میں کھڑا کیا، اور پھر ایک سپاہی نے بندوق تان لی۔ عین اسی وقت زور کا دھماکہ ہوا۔ احمد خان منہ کے بل گر پڑا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ نرسیں اس کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ ایک آواز اس کے کان میں پڑی، یہ بڑے میاں تو ہمارے اپنے بھائی بند معلوم ہوتے ہیں۔
मालूम नहीं ये दुश्मन के बैंकर में क्या कर रहे थे। अहमद खान ने इर्द गिर्द देखा। बिस्तरों पर और बहुत से जख्मी पड़े थे। वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, अरे मियाँ, अब मैं कहाँ हूं? एक नौजवान ने पास आकर कहा, बड़े मियाँ, तुम तो करीब करीब अगले जहान पहुंच चुके थे। तुम हो कौन? एक और नौजवान उसके करीब आया और वो दोनों उसके बारे में बातें करने लगे। एक ने कहा, बड़े मियाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बस जरा धमाके से बेहोश हो गए थे। बेहतर है इन्हें कर्नल साहब के सामने पेश किया जाए। कौन जाने ये कोई जासूस हो। दूसरा नौजवान अहमद खान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बड़े मियाँ, तुम चाल फिर सकते हो, क्यों नहीं तो आओ हमारे साथ। नौजवान ने सहारा देकर अहमद खान को उठाया और उसे बाहर खुले सेहन में ले गया। वहां एक कोने में मेज पड़ी थी जिस पर एक कर्नल बैठा था। उसने अहमद खान की तरफ देखा तो हैरत से नौजवान से कहने लगा, अरे तुम्हें पता भी है तुम्हारे हाथ क्या चीज लगी है? नहीं जनाब, ये जंग बहादुर है। जंग बहादुर, कर्नल ने कहा, दुश्मन का सबसे बड़ा जासूस। दोनों नौजवान हैरानी से उछल पड़े। कर्नल अहमद खान से कहने लगा, हाँ भाई भट्टी, जंग बहादुर, आखिर तुम काबू में आ ही गए। इस बार हम तुमसे बहुत होशियार रहेंगे। अब तुम्हारे भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेरे साथ क्या तमाशा हो रहा है? अहमद खान ने चीख कर कहा, मैं तंग आ गया हूं इससे। मेरा नाम जंग बहादुर नहीं है, मैं तो अहमद खान हूं, गाजीपुर का अहमद खान। दोनों नौजवान हंस दिए और इनमें से एक कहने लगा, खूब खूब, ये जासूस भी कमाल का बहरूप भरते हैं। कर्नल ने कुछ कागजात का मुआयना किया, फिर कहने लगा, हम तुम्हें ये साबित करने का पूरा पूरा मौका देंगे कि तुम जंग बहादुर नहीं, अहमद खान हो। जरा ये तो बताओ, तुम भारतीय फौज के बैंकर यानी खंदक में कैसे पहुंचे? अहमद खान ने कर्नल को बताना शुरू किया, जनाब, मैं सुबह के वक्त अपने मकई के खेत में नलाई कर रहा था कि एक जीप मेरे खेत में आकर रुकी और उसने टूटे फूटे अल्फाज में सारी कहानी सुना दी। फिर उसने कहा, और जनाब, मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि जंग बहादुर इस वक्त कहाँ है। कहाँ है? कर्नल ने दिलचस्पी से पूछा। अहमद खान ने दिमाग पर जोर दिया और फिर कहने लगा, वो जनाब, वो जनाब, एक कोठी में माली का काम कर रहा है। ये कोठी 100 गज दूर बैद बैद हेडक्वार्टर। जी जनाब, हेडक्वार्टर से 100 गज दूर है। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अहमद खान ने टूटे फूटे अल्फाज में वो तमाम बातें बता दी जो भारतीय फौजी अफसरों के दरमियान हुई थीं। कर्नल ने घंटी बजाकर एक अफसर को तलब किया और कहा, हेडक्वार्टर को फोन करो और कहो हेडक्वार्टर से 100 गज के फासले पर जो कोठी है उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाए। अफसर सैल्यूट करके चला गया। अहमद खान को एक कमरे में पहुंचा दिया गया और एक कमरे के बाहर 2 सिपाही निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिए। कोई 1 घंटे बाद एक और अफसर वहां आया। कर्नल ने उनसे पूछा, हेडक्वार्टर से कोई पैगाम आया? यस सर, उसने जवाब दिया, वो माली गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी मालूम हो गया है वो जंग बहादुर ही है। ये सुनते ही कर्नल सीधा अहमद खान के कमरे में आया और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहने लगा, बड़े मियाँ, आपकी बदौलत हम दुश्मन के एक अहम जासूस को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए हैं। हुकूमत आपको इस खिदमत के औज भारी इनाम देगी। मुझे इनाम विनाम कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपने खेत में वापस जाना चाहता हूँ। नलाई का सारा काम पड़ा है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कर्नल कहका मारकर हंस दिया और बोला, आप किस दुनिया में रहते हैं बड़े मियाँ? आपको ये भी मालूम नहीं कि भारतीय फौजों ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। आपका गांव और उसके आसपास का सारा इलाका दुश्मन के कब्जे में है। फिर कर्नल का एक संजीदा होकर कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपको अपने खेतों से, अपनी धरती से
اپنے وطن کی مٹی سے اتنا پیار ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے کرنل اٹینشن ہو کر احمد خان کو سلوٹ کر رہا تھا۔ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کیجیے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔